تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 57 to 63 57 سے لے کے 63 آیت تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 57 سورہ انبیاء. And by Allah I shall plot a plan for your idols after you have gone away and turned your backs. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے جو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اب ایک ایسی چال چلوں گا، ایک ایسی سازش کروں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ جب تم پیٹھ موڑ کے چلے جاؤ گے. یعنی وہ جو ان لوگوں کا ایک میلہ جو لگتا تھا جس میں وہ سب کے سب شہر کے باہر جاتے تھے جہاں سب جمع ہوتے تھے اور جہاں میلہ لگتا تھا. آیت نمبر 58. So he broke them to pieces except the biggest of them that they might turn to it. انہوں نے پورے سارے جتنے اور چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چورا چورا، سوائے جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیے تاکہ وہ بڑے کی طرف وہ لوگ پلٹیں گے نا، کہ ان کی جو چال اور سازش تھی وہ برابر زبردست تھی. آیت نمبر 59. They said, Who has done this to our gods? تو وہ جب واپس آئے تو بولی یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ. He must indeed be one of the wrongdoers. یہ تو کوئی بڑا ظالمین میں سے ہے. آیت نمبر 60. They said, We heard a young man talking against them, who is called Ibrahim. تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کا سنا تھا یہ ڈائلاگ تو ان لوگ نے کہا ہم نے ایک ینگ مین کو، ایک جوان شخص کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، اور جو ان کے خلاف بتوں کے خلاف کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ ان کو ابراہیم بلاتے ہیں، یعنی کہ مطلب نام. آیت نمبر 61. They said, Then bring him before the eyes of the people that they may testify. تو پھر انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ ان کو، اس کو جو ہے وہ جنہوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سب کی، تاکہ وہ بھی تو دیکھیں، گواہی دیں. آیت نمبر 62. They said, Are you the one who has done this to our gods, O Ibrahim? اب ان لوگ نے کہا کیا تم ہی ہو جس نے یہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے، او ابراہیم. آیت نمبر 63. He said, نہیں this one، میں نہیں، یہ بڑا والا، the biggest of them did it. یہ جو سب سے بڑا بت ہے نا اس نے کیا ہے. Ask them if they can speak. پوچھو ان سے. How Ibrahim broke the idols. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توڑا بتوں کو. Then Ibrahim swore an oath which some of his people heard. پھر انہوں نے ایک قسم بھی کھائی اور لوگوں نے سنا بھی کہ وہ قسم کھا کے جب یہ کہہ رہے تھے to plot against their idols کہ میں ایک سازش کروں گا ان کے بتوں کے ساتھ، that is to break them and destroy them after they had gone away and turn their backs. تو when they went out to their festival، تو ان کا جو بھی فیسٹیول ہوگا جیسے کہ جنماشٹمی اور اس طرح کے سب ہوتے ہیں نا، جیسے انڈیا میں بھی تو اس طرح کا کوئی ہوگا ان کا فیسٹیول، تو وہ سب کے سب جب چلے جائیں گے تو پھر میں ان سب کو توڑ کے ان کو پورا کے پورا چکنا چور کر دوں گا جب یہ لوگ پیٹھ موڑ کے چلے جائیں گے اپنے اس تہوار کے اندر. They had a festival which they would go out to celebrate. ان کا ایک اس طرح کا کوئی فیسٹیول ہوتا تھا جس کو کہ وہ لوگ مناتے تھے. Abu Ishaq reported from Abu al-Ahwas from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. When the people of Ibrahim went out to celebrate their festival, they passed by him and said, O Ibrahim, are you not coming out with us? جب لوگ جو ہے جا رہے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ لوگ جب جا رہے تھے اپنے اس تہوار کو منانے کے لیے اور جو بھی ان کا فیسٹیول تھا، تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ان کا او ابراہیم کیا تم نہیں آ رہے ہو ہمارے ساتھ؟
He said, I'm sick. انہوں نے کہا نہیں میں ذرا بیمار ہوں. It was only the day before that he had said. تو ایک دن پہلے ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. And by Allah, اللہ کی قسم, I shall plot a plan for your idols. میں ایک سازش کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. After you have gone away, جبکہ تم چلے جاؤ گے, and turn your backs, تم اپنی پیٹھ موڑ کے چلے جاؤ گے. And some of the people had heard him. کچھ لوگوں نے ان کا وہ بولنا سن لیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. So he broke them to pieces except the biggest of them. انہوں نے سب کو توڑ دیا سوائے اس بڑے والے بت کے. Means he smashed them all except for the biggest idol. بڑے والے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو انہوں نے مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. This is like the ayah, اور یہ سورہ نمبر 37 ہے, سورہ صافات آیت نمبر 93. فراغ علیہم ضربم بالیمین. وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں یہ آیت تھی کہ then he turned upon them, کہ وہ سب چلے گئے پھر وہ ان کی طرف پلٹے, striking them with his right hand. یعنی یمین سیدھا ہاتھ ہے نا, تو سیدھا ہاتھ سے ان کو مارا ایک زور سے. لعلہم الیہ یرجعون, that they might turn to it, تاکہ وہ پلٹے اس کی طرف. It was said that he put a hammer in the hands of the biggest idol. تو جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑی مطلب جو ہے وہ دے دی انہوں نے. So that the people would think that he had become jealous on its own account, تاکہ لوگوں کو لگے گا اچھا یہ بڑا والا بت جو ہے یہ جل گیا سب کے اوپر, کہ یہ چھوٹے بت جو ہے ان کی پرستش کیوں کی جا رہی ہے. On its own account, and objected to these smaller idols being worshipped alongside it, کہ میرے ساتھ ان کی بھی بندگی کیوں ہوتی ہے. So it had broken them, اسی لیے اس نے سب کو تو مار مار کے توڑ دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. They said, who has done this to our gods? He must indeed be one of the wrongdoers. یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ان لوگ نے کہا ضرور وہ کوئی نہ کوئی ظالمین ہے. When they came back and saw what Ibrahim had done to their idols, humiliating them and lowering their status, proving that they were not divine, and that those who worshipped them were fools. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کے بتوں کے ساتھ جو حشر کیا, ان کی بے عزتی بھی ہوئی, اور ان کا جو ان لوگ نے بنا کے رکھا تھا بتوں کو کہ بھائی یہ ایسے بت ہے اور یہ ہے, ان کی بندگی کرو, ان کے آگے نہیں جھکو گے تو پھر یہ تم کو ایسی سزا دیں گے, ان کا کوپ اترے گا نہ, ایسی سب باتیں تو ہوتی ہے نا. تو اب دیکھا تو ارے ان کا جو اتنا بڑا مرتبہ تھا وہ تو اتنا نیچا کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے, کہ اس کو یہ چیز کو اس کو پروف کر دیا گیا کہ دیکھ لو یہ کوئی بھی ڈیوائن نہیں ہے, یہ سچ مچ کے معبود نہیں ہے کوئی تمہارے خدا, اور جو بھی ان کی بندگی کرنے والے ہیں وہ سب بے وقوف لوگ ہیں, فولز. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. They said, who has done this to our gods? He must indeed be one of the wrongdoers. تو انہوں نے یہی کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا, ضرور وہ کوئی ظالمین ہے. Because of this action of his, کیونکہ جو بھی اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ضرور رانگ ڈوئر ہے یہ کوئی. قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. They said, we heard a young man talking against them who is called Ibrahim. وہ لوگ نے کہا ہم نے ہاں ایک جوان لڑکے کو دیکھا تھا, ہم نے سنا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات ان کے خلاف کر رہا تھا اور اس کو ابراہیم پکارتے ہیں. Those who had heard him swearing to plot against them said, تو جنہوں نے بھی سن لیا تھا کہ انہوں نے قسم کھائی ہے, انہوں نے یہ کہا we heard a young man talking about them, کہ وہ ان کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا. And they said that he was called Ibrahim,
اور ان کو ابراہیم پکارتے ہیں. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. They said, then bring him before the eyes of the people that they may testify. تو لاؤ ان کو سب لوگوں کے سامنے تاکہ سب لوگ جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے نا پھر. میننگ ان فرنٹ آف اے لارج آڈینس، یعنی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. بھائی بڑی ہنگامے کی بات ہے، ان کے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سو دیٹ آل دا پیپل کوڈ بی پریزنٹ. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی منشا تھا، ان کی جو مطلب انہوں نے جو یہ چال چلی تھی وہ یہی تھی کہ اب سارے لوگ جمع تو ہونے والے ہیں ہی. دس واز ابراہیمز الٹیمیٹ پرپز، یعنی وہ جو چاہتے تھے ان کا یہی مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا. سو دیٹ he could tell this great gathering about the extent of their ignorance and how foolish they were to worship idols which could not defend themselves from harm or help themselves. So how could they ask them for help? ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا. انہوں نے سوچا جب میں یہ کروں گا تو بہت پبلک جمع ہونے والی ہے، اتنی بڑی آڈینس کے سامنے، پھر میں یہ چیز جو ہے لاؤں گا کہ تم جو ہو یہ کتنی بڑی تمہاری جہالت ہے، بے وقوفی ہے، اور کتنے بے وقوف لوگ ہو تم کہ تم ایسے بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو خود کو بچا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے بچا نہیں سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تو کچھ بھی نہیں بول کر بھی انہوں نے یہ چیز لوگوں کے دماغوں تک پہنچائی تو صحیح نا، اپنی ایک ٹرک سے، ایک چال سے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. They said, are you the one who has done this to our gods, O Ibrahim? تم نے کیا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ او ابراہیم؟ He said, no, this one, the biggest of them, did it. نہیں تو میں نے تو بالکل نہیں کیا، یہ جو بڑا والا بھوت ہے اس نے کیا ہے. Referring to the one he had left alone. اس کی طرف اشارہ کر کے یہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. And had not broken. ان کو تو اس کو توڑا نہیں تھا انہوں نے. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Ask them, پوچھو نا ان سے اگر یہ بات کر سکتے ہیں. If they can speak. اگر یہ بات کر سکتے تو ان سے پوچھو. یعنی اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے. He was hoping that they would admit of their own volition that these idols could not speak and that this idol would not say anything because it was inanimate. تو اب ان کی امید تو یہی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ اب اس چیز کو مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بت جو ہے بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کہ یہ بت جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بے جان ہیں، پتھر، اسٹاک اور سٹونز. ان دا ٹو صحیح، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اٹ واز ریکارڈڈ فرام ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی حدیث ہے، اچھی کافی بڑی ہے. that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم علیہ السلام لم یکذب غیر ثلاث سنتین فی ذات اللہ قولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ابراہیم upon him be peace, did not tell lies except on 3 occasions. 2 for the sake of Allah when he said. ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جگہوں کے، 3 موقع پر. 2 اس میں سے اللہ کے لیے تھا کہ جب انہوں نے کہا when he said بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں تو یہ بڑا والا جو بت ہے اس نے توڑا ہوگا، یہ والا ایک جھوٹ. اینڈ when he said، اور دوسرا جھوٹ جو تھا سورہ صافات سورہ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 89 میں انہوں نے جب یہ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، ویریلی آئی ایم سک، وہ جو ان کو جانا نہیں تھا نا اس میلے میں، سیلیبریشن میں، تو سورہ صافات میں بھی ہے یہ قصہ.
تو وہاں پر ان کا یہ ڈائلوگ ہے انی سقیم میں بیمار ہوں. تو یہ ایک اور جھوٹ. تو یہ دو جھوٹ انہوں نے اللہ کے لیے بولے. اب یہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے. قالا وبینہ یسیر فی ارض جبار من الجبائرۃ ومعہ سارۃ اذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال انه قد نزل هنا رجل بأرضك معه امرأة احسن الناس فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك؟ قال هي أختي. قال فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته إنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنك أختي في كتاب الله وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال ادعي الله فلا ضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان ولكنك آتيتني بشيطان أخرجها وآتها هاجرا فأخرجت وآتيت هاجرا فأقبلت فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال ما هي؟ قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر فأخدمني هاجر. اب اس کا حدیث کا پورا میننگ پڑھ رہی ہوں. And when he was traveling in the land of one of the tyrants, کہ وہ ایک جبار یعنی کہ ظالم آدمی کی زمین کے اوپر چل رہے تھے، یعنی کہ وہ ایجپٹ ہے، مصر. And Sarah was with him. اور جو سارا ہے جو ان کے ساتھ تھیں، بیوی سارا. When he made camp، تو انہوں نے زمین پر ایک وہی کیمپ جیسے ٹینٹ لگایا. A man came to the tyrant and said، تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا ظالم، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا A man has made camp in your land and with him is a woman who is the most beautiful of people. اور ایک شخص ہے جس نے وہاں تمہارے زمین کے اوپر اس نے ایک ٹینٹ لگایا ہے، کیمپ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے. The tyrant sent for Ibrahim علیہ السلام. تو وہ جب جو ہے وہ مطلب ظالم بادشاہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا and asked him what is the relationship of this woman to you؟ اس عورت کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ He said she is my sister. انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. The tyrant said، کیونکہ اگر وہ شوہر بولتے تو وہ سب سے پہلے ان کو ہی قتل کر دیتا نا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں تاکہ وہ میری بہن ہے. یعنی تو جب بہن بول دیں گے تو پھر وہ زیادہ کچھ نہیں کرے گا نا. The tyrant said go and send her to me. جاؤ اور اس کو میرے پاس بھیجو. So Ibrahim علیہ السلام went to Sarah and said، ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس گئے. This tyrant asked me about you، کہ یہ جو ہے ظالم اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے. And I told him that you are my sister. اور میں نے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو. So do not let him think that I am lying. اور اس کو کہیں یہ احساس ہونے مت دینا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا. For you are indeed my sister، کیونکہ تم تو میری بہن ہوئی according to the book of Allah.
یعنی اللہ کی کتاب میں جس طرح لکھا ہوا ہے تم تو میری بہن ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام، ماں ہوا، سب کے ماں باپ ہے، تو ایک طرح سے بھائی بہن کا رشتہ تو ہے ہی. اینڈ دیر آر نو مسلمز آن دا ارتھ، اور زمین پر کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے اپارٹ فرام یو اینڈ آئی کہ بھئی تم سے اور مجھ سے، یعنی کہ مطلب کوئی الگ ہو. سو ابراہیم علیہ السلام brought her to him, then he stood and prayed. اور پھر انہوں نے لے کر گئے سارا کو وہاں، اور وہاں پھر انہوں نے اپنا مطلب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. When she entered upon the tyrant, he reached for her desirously once he saw her. تو جب وہ وہاں داخل ہوئی اس ظالم کے بادشاہ کے مطلب حجرے میں یا جو بھی جگہ اس کی تھی، تو اس نے ان کو جب دیکھا تو وہ ایسے ان کے ساتھ ہاتھ ایک دم آگے بڑھایا، اور یعنی کہ ان کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا نا، کہ وہ اس کے اندر جو اس کی خواہش تھی. بٹ ہی سفرڈ اے سیویئر سیجر، مگر وہ ویسے کہ ویسے اس کو جیسے پیرالائزڈ ہو گیا پورا، کہ اس کو جیسے کہ مطلب کوئی لکوا جیسے مار گیا. سو ہی سیڈ پرے ٹو اللہ فار می، میرے لیے دعا کرو اللہ سے، اینڈ آئی ول ناٹ ہارم یو، اور میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. سو شی پریڈ فار ہم، تو انہوں نے دعا کی اینڈ اٹ ریلیزڈ ہم، اور وہ ٹھیک ہو گیا. دین ہی ریچڈ فار ہر ڈیزائرسلی، اور اب پھر سے اس نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف. بٹ ہی واز اسٹرکن سملرلی بفور اور ورس، کیونکہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اب پہلے سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے اس پر اٹیک ہوا. پیرالس وہ ہو گیا، مطلب پیرالائزڈ ہو گیا. دس کنٹینیوڈ 3 times. اب یہ چیز جو ہے 3 مرتبہ ہوئی. تیسری مرتبہ جب اس نے کیا، اینڈ ایچ ٹائم ہی سیڈ دا سیم، اور ہر بار وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایز ہی ہیڈ سیڈ دا فرسٹ ٹائم، کہ ہاں میں کچھ نہیں کروں گا، نہ یہ دعا کرو. اب اس کو پتا چل گیا 3 بار کرنے کے بعد. دین ہی کالڈ دا کلوزسٹ آف ہز گارڈس، تو اس نے اپنے گارڈس کو پکارا اینڈ سیڈ یو ہیو ناٹ براٹ می اے ہیومن بینگ، یہ کوئی انسان نہیں ہے جس کو تم میرے پاس لائے ہو. یو ہیو براٹ می اے ڈیول، تم نے تو ایک شیطان کو لائے ہو. ٹیک ہر آؤٹ، اس کو لے جاؤ، اینڈ گیو ہر ہاجر، اور ان کو ہاجرہ مطلب جو بی بی ہاجرہ جو ہے وہ ان کو دے دو ایز اے گفٹ. سو شی واز ٹیکن آؤٹ اینڈ گیون ہاجر اینڈ شی وینٹ بیک. تو ان کو مطلب دے دیا گیا بی بی ہاجرہ، اور وہ چلی گئی واپس. when ابراہیم علیہ السلام realized that she had come back، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ایسا احساس ہوا کہ وہ آ گئی ہیں، he finished his prayer، انہوں نے اپنی نماز کو ختم کی. and turned around، اور پلٹ کر he said what happened، کیا ہوا؟ she said Allah took care of the evil disbelievers plot. تو وہ جو کافر جو تھا، اس کا جو شیطانی جو اس کا ارادہ تھا، تو اللہ نے وہاں مطلب جو اللہ نے میری مطلب مدد کیا. اینڈ ہی گیو می ہاجر ایز اے سرونٹ، اور اس نے مجھے خادمہ کے طور پر بی بی ہاجرہ کو دیا. محمد بن سیرین سیڈ، کہ محمد بن سیرین جو ہے انہوں نے کہا وین ابو ہریرہ نریٹڈ دس حدیث، یہ پوری حدیث جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اس حدیث کو پوری کی پوری سنائی، تو انہوں نے کہا ہی سیڈ، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا دس از یور مدر، یعنی ہاجر جو ہے وہ تمہاری ماں ہے. او سنز آف دا واٹر آف دا ہیون، کہ اے زمزم کے بیٹوں، یعنی کہ آسمانی پانی کے بیٹوں. تو وہ سارے بیٹے عرب لوگ جو ہے پوری کی پوری جو ان کی جو لائن ہے پوری، وہ ہے جو بی بی ہاجرہ سے چلی آ رہی ہے، جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور واٹر آف دا ہیون ہے زمزم. تو انہوں نے کہا وہ تمہاری ماں ہے، اے آسمانی پانی جو ہے زمزم اس کے بیٹوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب